الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. پچھلی ویڈیو کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جاتا ہے۔ ہم اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھیں اور مسلمانوں کے طریقوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ تمام کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم کیا جاتا رہا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان پڑھتے چلے آ رہے ہیں ہمیشہ سے۔ آج میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیوں پڑھا جاتا ہے اور اس کو پڑھنے کا حکم اسلام کے اندر کہاں پر ہے، اور یہ حکم پہلی مرتبہ کیسے نازل ہوا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے، یہ تمام باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لہٰذا اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع وابتر، کہ اگر کوئی بھی کام بسم اللہ کے بغیر کیا جائے تو وہ نامکمل اور ادھورا رہا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق قرآن کریم نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ اگر آپ کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس کو کھاؤ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو کھاؤ۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت نوح علیہ السلام سے کشتی بنانے کو کہا اور انہوں نے کشتی تیار کر لی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم کیا اور فرمایا، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اے نوح اب آپ اس کشتی پر سوار ہوئیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھتے ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کے نام سے جو اس کشتی کو چلانے والا ہے اور اس کشتی کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں دو جگہ یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو یا اپنے نبی کو حکم کیا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، جس نے کہ آپ کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اس کے نام سے پڑھیے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کوئی کام شروع کریں تو اس رب کے نام سے شروع کریں جو کہ پیدا کرنے والا ہے اور تمام نعمتیں دینے والا ہے۔ لہٰذا روایات کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ابتدائے زمانہ میں بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن کریم میں ایک جگہ نازل کیے گئے ہیں، جب تک یہ الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت تک نبی کریم علیہ السلام بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا جو تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے، اس کے اندر ایک خط کا تذکرہ ہے کہ جو خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بھیجا تھا، اس خط کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ خط ملکہ سبا کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے وزیروں کو جمع کیا، اور وزیروں کو جمع کرنے کے بعد اس نے ان کے سامنے کہا، قالت انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ مجھ کو ایک خط ملا ہے جو کہ بابرکت خط ہے اور یہ خط سلیمان کی طرف سے آیا ہے،
اور اس خط کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے، لہٰذا یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الفاظ موجود تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی الفاظ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس واقعے سے ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم ثابت ہوتا ہے، دوسری طرف اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء تھے وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ اب اگر ہم غور کریں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے، انطلق بابک واذکر اسم اللہ وَأَطْفِ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، لمبی حدیث ہے، اس کے اندر کئی چیزوں کا ذکر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، جب تم اپنا چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، اپنا برتن پانی پینے کے لیے بھرو تو بسم اللہ پڑھو، اسی طریقے سے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو، گھر والوں کے پاس جاؤ تو بسم اللہ پڑھو۔ تمام چیزوں کا ذکر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کو بتلاتی ہے کہ زندگی کے جتنے کام انسان کرے ان کاموں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے، اور یہ حکم نبی کی طرف سے آیا ہے۔ اس کے چند فوائد بھی ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ روزمرہ کی جو زندگی ہے انسان کی، اس میں بہت سے کام ایسے ہیں جو ضرورت انسانی سے متعلق ہیں، یعنی وہ انسان کو کرنے ہی کرنے ہیں، وہ اس کی ضرورت ہے۔ تو اگر وہ ان کاموں کو سبھی لوگ کیا کرتے ہیں، غیر مسلم بھی اور مسلمان بھی، لیکن اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اس کام کو کر لے تو یہ اس کی ضرورت کا کام، یہ دنیا کا کام اللہ کے ہاں عبادت بن جاتا ہے اور عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ کم سے کم بسم اللہ پڑھنا یہی ایک عبادت ہے، تو یہ جو اس کی کا کام ہے یہ عبادت بن جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ فائدے والی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دنیاوی بھی کچھ فوائد ہیں جو روایات میں آتے ہیں۔ ایک جگہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان الشیطان لیستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا جو کھانا ہے اس کے اندر شریک ہوتا ہے، لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کھانے کو کھانے سے پہلے پڑھ لیا جائے تو پھر شیطان اس کے اندر شامل نہیں ہو پاتا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ستر ما بین الجن وعورات ابن آدم، ستر ما بین الجن وعورات ابن آدم اذا دخل الکنیف ان یقول بسم اللہ، کہ اگر انسان بیت الخلاء جانے کے وقت یا باتھ روم جانے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اس کے اور شیطان کے درمیان پردہ کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اس کے جسم کے ان مقامات کو جو مقامات کے پردے کے لیے ہیں ان کو نہیں دیکھ پاتا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان ابن العاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، جس دن سے میں مسلمان ہوا ہوں اس دن سے مجھ کو بیماری ہے اور مجھ کو تکلیف ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، ضع يدك على الذي تألم من جسدك، کہ تمہارے جسم میں جس حصے میں تکلیف ہے وہاں پر اپنے ہاتھ کو رکھو، وقل بسم اللہ ثلاثا، اور ہاتھ کو رکھنے کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، وقل 7 مرات اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اور 7 دفعہ یہ کلمات پڑھو۔ لہٰذا اگر انسان ان کلمات کو پڑھے تو اس کے جسم میں جہاں تکلیف ہو وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کے
جس طریقے سے اخروی فوائد ہیں، آخرت کے فائدے ہیں، اسی طریقے سے دنیاوی فائدے بھی ہیں کہ اس کے اندر برکت ہو جاتی ہے اور شیطان اس کے اندر شریک نہیں ہو پاتا، اسی طریقے سے شیطان اس کے سطر کو نہیں دیکھ پاتا، اسی طریقے سے اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اور بھی بہت سی روایت اس طریقے کی موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات سے بھی ملتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کا حکم موجود ہے، اور اس کے فوائد دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں۔ اب جب عام کاموں کے اندر جو روزمرہ کی ضرورت کے کام ہیں ان کے اندر بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے، تو پھر قرآن کریم یا سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کا حکم بدرجہ اولا ہوگا، اور اس سلسلے میں روایت بھی موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا قرأتم الحمد للہ رب العالمین فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب تم الحمد للہ رب العالمین پڑھنے کا ارادہ کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ اسی لیے جب آدمی نماز کے اندر، جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم کو جب بھی پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جب ایک ادنا سے اور ایک عام مرہ کی زندگی سے متعلق کاموں میں بسم اللہ کا حکم ہے، تو پھر الحمدللہ پڑھنا یا قرآن کریم پڑھنا یہ تو ایک اعلیٰ کام ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور ہے جو حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے اپنی تفسیر کے اندر، بڑی اہم بات ہے۔ قال القرطبی بلغنی ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نظر الى رجل يكتب بسم الله الرحمن الرحیم فقال له جودها فإن رجلا جودها فغفر له۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا ہے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ اس کو خوبصورت کر کے لکھو، اس لیے کہ جو اس کو خوبصورت لکھتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے اور اس کو اچھا کر کے لکھتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف لکھنا اور اچھے انداز میں لکھنا، خوبصورت انداز میں لکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ بڑے فوائد ہیں بسم اللہ کے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کا حکم کیا اور اللہ کے محبوب نے بھی اس کا حکم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ کو جو ہم آج کل اپنے کاموں کے اندر بھول جاتے ہیں، ان کو یاد رکھنے کی اور ان کو بار بار پڑھنے اور اس کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔